الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير وزير مشير معين مقيت مجير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا سناخا ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا یہ لوح و قلم تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ کیا ہے، اہل ایمان پر، کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، پھر نعمت بھی ایسی نعمت کہ کامیابیوں کا دار و مدار اسی پر ہو، جنت کا داخلہ اسی پر ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان کا تقاضا ہے کچھ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے اور کچھ اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عنوان، یہ موضوع سنیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور کچھ کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں، جن چیزوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس پر ملتا کیا ہے، آج میں نے آپ کو یہ سنانا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دے، ترک کر دے، اس پہ اللہ اپنے اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے اور کیا دیتا ہے۔ قرآن مقدس، احادیث سے، تاریخ سے اس کی چند مثالیں ذکر کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو قرآن مقدس کا ایک وعدہ سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ۔ قُلْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے روزی کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ آگے وعدہ ذکر کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے، جو کچھ بھی دو گے اللہ کے لیے، تو اس کا وعدہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ اس کا عوض اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اس کا عوض، اس کا خلیفہ، اس کا بدلہ، اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہری پور والوں توجہ چاہوں گا،
اور قرآن مقدس کے بعد نبی کریم کا فرمان بھی سن لیجئے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ ترک کر دیتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر عطا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی مالک بدلہ دیتا ہے، اس جیسی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، کبھی عوض اور بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، کبھی بدلہ آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، کبھی بدلہ مادی ہوتا ہے، کبھی بدلہ روحانی اور مانوی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو دل کی خوشی اور اطمینان دے دیتے ہیں۔ یہ عوض ہے، کبھی اطمینان قلب سے نواز دیتے ہیں، کبھی دل کی خوشی سے نواز دیتے ہیں، کبھی دل کے سکون سے مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ سنیے گا ہری پور والو، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کسی دیہات میں گئے، دیہات میں ہم نے کسی عربی کو دیکھا، دیہاتی کو، ہم نے اسے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو دیہات سے نبی کریم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ وہ بات بتا جو تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہو، ہم نے نہ سنی ہو وہ بتلا دیجئے۔ سنیے ہری پور والو، دل کے دروازے کھول کے سنیے، فرمایا انکا، دیہاتی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انکا لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ، کہ تو جب بھی اللہ کی خاطر اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، اللہ اس سے بہتر تیرے لیے عطا کر دے گا۔ اللہ جو اس سے بہتر ہوگی تجھے بدلے میں وہ دے دے گا۔ قرآن کا فرمان ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ذرا حدیث کے اندر ان جملوں پہ غور کیجئے۔ پہلی بات کہ تو کچھ چھوڑ دے، کیا؟ انشاءاللہ اسی کو جب میں کھولوں گا نا آگے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور جنہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے کچھ چیزوں کو چھوڑا ہوگا، پھر وہ اپنے دل کی اطمینان کو دیکھیں کیا کہاں تک پہنچتا ہے۔ ذرا سنیے گا، اللہ، پہلی بات لن تدع شیئا، تو جب بھی کوئی چیز چھوڑے گا، یہ لفظ عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے جسے انسان چھوڑے، لیکن کس کے لیے؟ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں، کسی اور کے ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی اور سے شرمندگی کی وجہ سے نہیں، للہ، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، وعدہ ہے اللہ کا، اللہ ابدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ، اللہ اس کے بدلے میں تجھے عطا کرے گا وہ چیز جو تیرے لیے اس سے بہتر ہوگی۔ پہلی مثال سنیے گا اس کی، سنا دوں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام، سینکڑوں میل کا راستہ پیدل بھاگتے ہوئے طے کرتے ہیں، سینکڑوں میل بھاگتے ہوئے، کیونکہ فرعون نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں مدین میں، تھکے ہوئے
درختوں کے پتے چبا چبا کر گزارا کرنے والے اللہ کے کلیم جب پہنچتے ہیں مدین پہ، وہاں دیکھتے ہیں کنویں پہ پانی کا گھاٹ ہے، اس پہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ کے کلیم بیٹھ کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ دو نوجوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ اللہ کے کلیم یہ منظر دیکھ کے حیران ہے کہ لوگ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنے جانوروں کو سیراب کروا رہے ہیں، اور یہ دو لڑکیاں جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، دور کھڑی ہیں۔ اللہ کے کلیم اٹھتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ او لڑکیوں کیا معاملہ ہے؟ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ جانوروں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ وہ ایک کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، ہم اس لیے پیچھے جانوروں کو دھکیل رہے ہیں کہ غیر محرم مرد ہیں، جب تک یہ مرد چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ اور مختصر لفظوں میں اپنا عذر بھی بیان کر دیا کہ ہم جانور اس لیے لائے ہیں کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، باپ ہمارا بوڑھا ہے، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے۔ کلیم اللہ تھے، اٹھتے ہیں، ان کی بکریاں اور جانور سیراب کر دیتے ہیں۔ تھے تو پہلوان طاقتور، چٹان ہٹایا، ان کے جانور سیراب کر دیے۔ انہوں نے کچھ دینا چاہا، بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا، نیکی کی بدلہ نہیں لیا، آ کے واپس حالانکہ بھوکے بھی ہیں، کئی دن کا فاقہ بھی ہے، حالانکہ سینکڑوں کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد تھکاوٹ بھی ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر درخت کے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، نیکی کی بدلہ نہیں لیا، بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے ربا میں بڑا ہی محتاج ہوں، اس وقت اگر تو کوئی خیر عطا کرے میں بے انتہا ضرورت مند ہوں۔ سنیے، جب دین کے بدلے میں دنیا کا عوض نہیں لیا، نیکی کی بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ادھر بیٹھے ہیں، اللہ بدلہ عطا کر، بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، مالک کی نوازشات دیکھیے، چند لمحے پہلے بدلہ رد کیا اللہ کے لیے، دیر نہیں گزری کہ ان دو بہنوں میں سے ایک بات چلتے ہوئے آئی ہے، اور آئی بھی کیسے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑی حیادار بن کے آ رہی ہے، اور کہنے لگی ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ کلیم اللہ پہنچتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، بچیوں کے باپ، علی اختلاف روایتین، شعیب علیہ السلام ہے، جی کیسے آنا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنے لگا ہوں، میں پھر جوم کی کیوں نہ کہوں کہ میرے مالک جس نے بدلہ تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا، صرف تجھ سے روٹی مانگی، تو نے روٹی پکانے والی بھی عطا کر دی۔ ضرورت تو صرف روٹی کی تھی، اللہ نے پکانے والی کا، روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔ قرآن کی بات، نبی کا فرمان، آپ اللہ کے لیے جب بھی کچھ چھوڑتے ہیں اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا، اور یہ ایک مضمون اللہ نے دل میں ڈالا، پھر اس کے لیے میں مثالیں ذکر کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا۔
تو آپ کے سامنے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ ایک کلیم اللہ کی مثال دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اپنے دور میں حسینوں کے بادشاہ ہیں، اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مسلم کی حدیث ہے، تو جب میں نے یوسف کو دیکھا تو واقعی اللہ نے نصف حسن یوسف کو دیا تھا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کو ایک حصہ اکیلے یوسف کو اتنا نوازا۔ پھر یوسف علیہ السلام حسن بھی اتنا اعلیٰ، اور رہتے بھی وزیر کے گھر میں ہیں، اور پھر معمولی عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی ان پہ عاشق دیوانی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبہا، اسے یوسف علیہ السلام کی محبت نے دیوانہ کر دیا تھا، بالکل فریفتہ ہو گئی تھی، اور ہر طرف سے دروازے بند کر کے آ کے کہتی ہے یوسف کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہاتھ نہیں ہے، آ جا، جوانی بھی ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، اور مطالبہ بھی دوسری جانب سے ہو۔ لیکن قربان جاؤں یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ۔ فوراً اس وقت جس کو اللہ یاد آ جائے، جہاں ہر طرف سے برائی برائی ہو، جہاں سارے راستے بند ہو جائیں، اس وقت بندے کو اللہ یاد آ جائے، پھر کمالات دیکھنا، پھر بندہ کہے معاذ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا مقام قرآن ذکر کرتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے جیل کی تاریک کوٹھلی پسند ہے مگر گناہ نہیں پسند۔ جب رب کی خاطر گناہ کو ترک کر دیا اور جیل میں جانا پسند کر دیا، پھر مالک نے بدلے میں کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، او میرا یوسف، میری رضا کی خاطر جب تو نے گناہ کو ٹھکرا دیا، تو نے وزیر کے گھر کو ٹھکرا دیا، تو نے شاہی خاندان کو ٹھکرا دیا، جیل میں چلا گیا، اب بدلہ تو یہ ہے تو نے گھر وزیر کا چھوڑا ہے، میں نکال کے تجھے بادشاہ بنا دوں گا۔ جس بادشاہت کو تو نے میری خاطر ٹھکرا دیا ہے، میں اسی بادشاہت کو تیرے قدموں کے نیچے رکھ دوں گا۔ اللہ، علماء نے لکھا ہے کہ من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کچھ ترک کر دے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر ضرور دیتے ہیں۔ بادشاہت مل گئی، خزانے مل گئے، اللہ اکبر، ایسی بادشاہت کے اپنی مثال آپ ہے۔ ہری پور والوں اور خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں جن کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے، جو کسی جرم میں عادی ہے، جو کسی برائی میں مبتلا ہے، ان کے لیے احمد جمشید کا یہ پیغام ہے کہ چھوڑ کے دکھا تو ذرا صحیح، ایک مرتبہ گناہ چھوڑ کے دیکھ، رب نے تیرے سینے کو اپنی محبت سے نہ بھرا تو پھر کہنا۔ یقین مشکل ضرور ہے لیکن اس کا بدلہ بہت اونچا ہے۔ ذرا آگے سنیے، اللہ اکبر، مثالیں دیتا جا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے لیے مکہ چھوڑا،
کیا اللہ کے لیے مکہ چھوڑا، اللہ کے لیے حرم چھوڑا، اللہ کے لیے زمزم کا میٹھا پانی اور چشمہ چھوڑا، اللہ کے لیے خاندان قبیلہ چھوڑا، تو پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آج جس مکے سے آپ کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑ رہا ہے، میرے پیغمبر جب میری خاطر آپ نے چھوڑ دیا، ایک بدلہ میں ایسے دوں گا، دیر نہیں گزرے گی آپ کو اسی مکے میں فاتحانہ بادشاہ بنا کر بھیجوں گا۔ ایک وہ دن تھا رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، کچھ ہی عرصہ گزرا کہ دن کے اجالے میں بادشاہ بن کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مالک کی نوازشات ہیں۔ صحابہ کرام نے جب مال اولاد کو چھوڑا تو رب نے بدلے میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ چھوڑا صرف مکے کو، لیکن اللہ نے نواز پوری دنیا کی بادشاہت سے، پوری دنیا کی بادشاہت سے نواز دیا۔ کچھ مثالیں اور دیتا ہوں، ذرا دل کا برتن سامنے رکھیے اور سنیے ذرا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی نوازتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا، آپ قدم اٹھائیں مالک نوازشات کی حد کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سا عمر؟ جب بھی عدالت کی بات ہوگی عمر ضرور یاد کیا جائے گا، جب دلیری و بہادری کا تذکرہ ہوگا عمر ضرور یاد کیا جائے گا، جب قانون کی بات ہوگی فاروق اعظم ضرور یاد آئے گا۔ وہی فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں۔ سنیے کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے کیا ملے گا، ذرا مثال سنیے۔ گشت کر رہے ہیں، اندھیرا ہے، فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے، کسی گھر کے قریب سے گزرے تو آواز آئی، ماں بیٹی سے کہتی ہے جلدی کر دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ کل بازار میں بکے، نفع زیادہ آئے۔ بیٹی نے فوراً کہا اماں جان کیا آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین نے فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی ہے، منع کیا ہے، خلیفہ کی بات ہے، دل پہ لکھی ہے۔ بیٹی کہتی اماں جان امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، تو فوراً کہنے لگی بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ عمر بیچارے کو کیا پتا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ عمر لا ینظرنا ولا یرانا، عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے، حالانکہ فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے سن رہے ہیں۔ بیٹی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جان ان کان عمر لا ینظر فرب عمر ینظر، اگر عمر نہیں دیکھ رہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں ملاؤں گی پانی۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے نشان لگا دیتے دروازے پہ، صبح پتہ کروں گا یہ کون ہے۔ میرے جوانوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں سن لیجئے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جب ایک بیٹی نے اللہ کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پانی نہیں ملایا، ترک کر دیا ملاوٹ والا کام اللہ کے لیے، صبح اجالا ہوتی فاروق اعظم مسند خلافت سے چلتے ہیں اور اسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جی کون آیا؟ عمر آیا ہے۔ جی عمر کیسے آنا ہوا؟
آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں آیا ہوں جس لڑکی کو رب کا اتنا خیال ہے اسی لڑکی کا انتخاب عمر اپنی بیٹے کے لیے کرتا ہے، میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، کہاں ہم جیسے لوگ اور کہاں امیر المومنین، تو رشتہ بیٹے سے کروایا۔ کون سے بیٹے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے بیٹے؟ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب ایسی لڑکی ہوتی ہے تو اولاد میں پھر عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، اسی کی نسل سے ہیں، اسی لڑکی کی اولاد سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا جب اللہ کے لیے کچھ ترک کرو گے، چھوڑو گے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ ایک دوسری مثال دینے لگا ہوں، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، بخاری کے اندر کے یہ حدیث ان سے مروی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور سینکڑوں ائمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں۔ اردو کی کتابوں میں بھی تذکرے آپ کو ملیں گے، جا کے دیکھ لینا، پھر میری بات آپ کے ذہن میں اترے گی۔ نوجوانوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام تھا مبارک۔ مبارک کس کا نام تھا؟ عبداللہ بن مبارک کے والد کا نام مبارک تھا۔ یہ بیچارے غریب تھے اور ایک بہت بڑے تاجر کے باغ کے اندر ملازمت کرتے تھے، غلام تھے، اور ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کے باغ میں خدمت کرتے تھے۔ باغ کس کا تھا؟ باغ انار کا تھا۔ ایک دن تاجر آیا، باغ میں بیٹھا ہے، کہنے لگا مبارک جاؤ اور میٹھا انار لے کے آؤ۔ یہ گئے انار لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیجیے۔ جب کاٹا انار میٹھا نہیں، حد درجہ ترش تھا۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا جاؤ دوسرا لے آؤ، میٹھا لے آؤ۔ وہ پھر گئے، دوسرے درخت سے لائے، وہ بھی ترش نکلا اور غصہ آیا۔ آپ کو ابھی تک میٹھے اور ترش کا پتہ نہیں چلا کہ کون سا درخت اس کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل ترش ہے، کھٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ مالک اور غصہ آیا، کیسے نہیں پتہ چلا؟ ملازمتیں کرنے والے لوگ بھی سن لیں۔ مالک کہنے لگا کہ او مبارک، کئی سال گزر چکے تو میرے باغ میں نوکری کرتا ہے، تجھے ابھی تک کھٹے اور میٹھے کا پتہ نہیں چلا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیسے نہیں چلا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے، میں نے آج تک ایک انار بھی نہیں چکھا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو شخص کو اور تعجب ہوا، کہا اللہ کے بندے سچ بتا، تو نے کیوں نہیں چکھا؟ فرمایا اس لیے نہیں چکھا کہ تو نے مجھے چکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، تو نے چکھنے کا نہیں کہا، تو میں نے اللہ اکبر روزی ایسی پاکیزہ ہو، اللہ کے لیے میں نے حرام کو کیا کر دیا تھا؟ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کھا بھی جاتے، بیچ بھی ڈالتے، تب بھی مالک کو کچھ پتہ نہ چلتا، لیکن اجازت نہیں، میں نے نہیں چکھا۔ مالک اتنا متاثر ہوا، گھر گیا، پھر آیا، کہنے لگا مبارک پھر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میری جوان بیٹی ہے، اس کے لیے کیسا رشتہ درکار ہونا چاہیے؟ اس کے لیے رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟
मुबारक से पूछा तो मुबारक बोल पड़े, कहने लगे ओ मेरा मालिक सुन लीजिए, 3 किस्म के लोग हैं। जाहिलियत वाले हसब नसब देखते हैं, यहूदी माल देखते हैं, रिश्ता करते हैं, ईसाई हुस्नो जमाल देखते हैं, और मुसलमान दीन और तकवा देखते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कहे मालिक और हैरान हो गया कि ये सिर्फ गुलाम ही नहीं, इसकी अकल भी इतनी आला है, सोच भी आला है। कहने लगा फिर मैं तेरा ही इंतखाब करता हूं, अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ करना चाहता हूं। कबूल है आपको? मुबारक कहने लगे कबूल है। रिश्ता हो गया, आजाद भी कर दिया। जिस बाग से हराम नहीं चखा वो पूरे का पूरा बाग तोहफे में मिल गया। अल्लाह अकबर। मेरा दोस्त, जब आप मामला अल्लाह से करते हो तो उसके बारगाह में कोई कमी है? उसके खजानों में कोई कमी है? मेरा दोस्त आइए कदम उठाइए। फिर उसी मुबारक के घर में अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुहद्दिस पैदा होता है। इसका हवाला बहुत सारी किताबों में है। एक है वफियातुल आयान ले इब्न खल्लेकान, शज़रातुल ज़हब ले इब्नुल इमाद अल हम्बली, इनमें यह वाक़या मज़कूर है। इसमें बहुत बड़ी इबरत है। और अगर आप चाहें तो एक मिसाल और पेश कर दूं जी, सुनिएगा जरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर खुद ही बाकमाल नहीं थे अकेले, उनके घर का हर फर्द ही बाकमाल है। नाफे कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे साथ चलते हैं, निकलते हैं घर के बाहर, किसी दूर जगह रेगिस्तान जा रहे हैं, सहरा में। देखते हैं एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उनके इम्तिहान लेने का भी अजीब अंदाज है। खड़े होके कहने लगे दूध मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई बकरी मिल जाएगी, दुम्बा मिल जाएगा जिसे हम ज़बा कर दें, आपको भी खिलाएंगे? कहा नहीं। अच्छा, कीमत दे देंगे यार, आपको कीमत मिल जाएगी। जवाब सुनिए। कहने लगा मैं मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ चराने वाला हूं, मुझे इसकी इजाजत, मैं खानत नहीं करता। तो अब्दुल्ला बिन उमर इम्तिहान लेते हुए कहते हैं खैर है ना, तू भी सारा दिन बकरियां चराता है, मालिक से कह देना कि भेड़िया आके खा गया है। इस वीराने में चराते हो भेड़िया, शेर भी तो आते हैं, तो मालिक बेचारा क्या कहेगा? उसको क्या पता, वो तो नहीं देख रहा। जब ये जुमले कहे चरवाहा जलाल में आ गया और उनकी तरफ से मुंह फेर के जाने लगा और यूं हाथ उठा के कहने लगा अगर मेरे मालिक को पता नहीं तो फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह कहां जाएगा? ऐसे मुझे समझा रहे हो? फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह तो देख रहा है। जब ये जुमला कहा इब्ने उमर चीख चीख कर रोने लगे और बार बार उसका ये जुमला तकरार करने लगे, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह। लोगों, अगर मखलूक नहीं देखेगी, अल्लाह तो हर जगह देख रहा है। ये जुमला दोहरा रहे थे, रो रहे। सीधे घर वापस आए और जल्दी से बंदा भेजा कि जाओ इस रेवड़ का मालिक मालूम करो। मालिक का पता चला, उसको कहा कि ये गुलाम आपका है? मैं कहा जी गुलाम भी मेरा है। कितने का बेचते हो? गुलाम भी खरीद लिया।
کہا یہ غلام جس ریوڑ کو اتنی پیار سے چرایا کرتا تھا وہ ریوڑ بھی مجھے دے دو۔ ریوڑ بھی خریدا، غلام بھی خریدا، بلا کے کہا رب کے لیے حرام چھوڑ دیا ہے، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، ریوڑ تحفے میں عطا کر دیا۔ اللہ، لوگوں کو حرام کی وہ لذت مل چکی ہے کہ حلال میں ان کو لذت آتی ہی نہیں۔ آئی میرے دوستو، یہ جھنجھوڑ دینے والا مضمون ہے اگر بندہ غور کرے، حد درجہ۔ اور ذرا سنیے اس پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کظم غیظا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنفَاذِهِ، من کظم غیظا، آپ کو غصہ ہے کسی بات، ایسے آئے جلال میں آ گئے، اور آپ کو طاقت بھی ہے، جس پہ آپ کو غصہ ہے اس کو مار بھی سکتے ہیں، پیٹ بھی سکتے ہیں، مارنے کے باوجود، قدرت کے باوجود غصہ دبا لیا، تو فرمایا اللہ قیامت والے دن تمام انسانوں کی اوپر سے اس کو بلا کے کہیں گے تو نے غصہ میرے لیے پیا، انتقام میری رضا کے لیے ترک کیا ہے، حور عین جس میں سے تیرا جی چاہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ جنت کی حور، بڑی بڑی آنکھوں والی، پسند کر کون سی چاہیے؟ اچھا، ایک دوسرے حدیث میں لفظ ہے کہ جس کو غصہ آئے طاقت کے باوجود دبا لے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ کیا نوازشات ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر جائے، کچھ چھوڑ دے، تو اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی اللہ دنیا کے بجائے آخرت میں بدلہ دے دیتا ہے، تو آخرت کا بدلہ قتادہ سدوسی کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آخرت میں اگر تھوڑا سا بھی بدلہ دے دیں تو آخرت کا تھوڑا پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ اور علامہ سندھی رحمہ اللہ ابن ماجہ کے حاشیے پہ ایک جملہ لکھتے ہیں، اور کیا ہی کمال کا جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذرۃ الآخرہ، ذرۃ الآخرہ، آخرت کا ایک ذرہ بھی پوری دنیا سے بہتر ہے۔ تو یہ کبھی نہ سمجھیے کہ اللہ نے مجھے بدلہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے اس کا عوض نہیں دیا، وہ ضرور دے گا۔ آئیے کبھی اللہ کی خاطر کچھ چیزیں ممنوعات کو ترک تو کیجئے نا، آپ قدم اٹھائیں، اللہ بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔